اللہ کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بناتا، کوئی بھی چیز بے مقصد تمہاری زندگی میں نہیں لاتا۔ ہر شخص کا آنا اور زندگی سے چلے جانا کسی خاص مقصد سے ہے۔ کچھ لوگوں کے ذریعے وہ ہمیں شکر کے آداب سکھاتا ہے، جن کو دیکھ کر دل سکون سے بھر جاتا ہے اور زندگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر انسان ان کے ہونے کا شکر کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ ہمیں کچھ ایسے لوگوں سے بھی ملواتا ہے جن سے ہمیں تکلیف کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور ایسے لوگوں کے ذریعے ہمیں صبر کرنا اور ضبط کرنا سکھاتا ہے۔ زندگی میں کچھ بھی مستقل نہیں رہتا۔ آج جس لمحے میں ہم سانس لے رہے ہیں، ماضی میں ہم اسی لمحے میں کسی اور حال میں تھے۔ بالکل ایسے ہی مستقبل کہیں اور ہوگا، جیسے تم ہو، جہاں ہو، پرفیکٹ ہو اور جانتے ہو تبھی۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اس نے نہایت خوب بنائی، جو چیز بھی بنائی اس نے بے حد و حساب چیزیں تخلیق کی، اور ہر شے اور ہر شخص کو الگ حسن سے نوازا، تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ دی اور سننے کے لیے کان، تمہیں دنیا کے ہر رنگ سے ملوایا، صبر کرنا سکھایا، ضبط کرنا سکھایا، تو تم پھر کیسے اس کے انتخاب یا اس کی نقش کردہ چیز کو برا کہہ سکتے ہو؟ اس کو اپنا ہر بندہ ہر چیز سے زیادہ پیارا ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ انسان کی زندگی میں آنے والا دکھ بہت چھوٹا ہے، یہ بھی دکھ بہت چھوٹا ہے کہ کشتی تیرنے کے قابل نہیں ہے، اور یہ بھی دکھ بہت چھوٹا ہے کہ دریا تیز ہے۔ بڑا دکھ تو یہ ہے کہ کشتی بھی موجود ہو، دریا بھی برابر ہو، اور ملاح کہے کہ خبردار کسی نے کشتی کی طرف دیکھا تو مجھے دریا پار نہیں کرنا، اور نہ ہی کسی کو اپنی کشتی پر کرنے دوں گا۔ یہ کشتی بنانے میں تو سب کا کردار تھا، سب نے مدد کی تھی، سب نے برے دن اس امید پر گزارے تھے، اس امید پر ناؤ تراشتے گزارے تھے کہ جب ناؤ بنے گی ہم پار لگیں گے، اور اب یہ انسانیت بھول گیا ہے۔ بہرحال راستے کہاں بند ہوتے ہیں، سفر کہاں رکتا ہے۔ ملا کو اس کی کشتی مبارک، اور عمر بھر اسے کنارے لیا بیٹھا رہے۔ بنانے والے نے اب کی بار ایک کے بجائے 3 کشتیاں بنائی، سب پار لگے۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ملا اپنی انا کو گلے کا ہار بنا کے بیٹھا رہا، یہاں تک کہ اس کے پاس کشتی کے سوا کچھ نہ بچا۔ اب وہ پار لگنے کا سوچتا بھی تو دریا کی تیزی دیکھ کر سہم جاتا کہ یہ تنہا انسان کا کام نہیں۔ پار ہونے والے پار ہوئے، جنگل عبور کرتے ہوئے آبادیوں تک پہنچے اور زندگیوں میں مشغول ہو گئے۔ جانتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ بھاری دھات کون سی ہے؟ لوہا نہیں، پتھر نہیں، سنگ مرمر نہیں جناب، سب سے بھاری دھات انا ہے۔ اس کا وزن آپ کو آگے بڑھنے سے روک لیتا ہے۔ جو انا کی سیل سینے سے لگائے بیٹھے ہیں وہ فقط بیٹھے ہیں، جو انا کو دفن کر کے آگے بڑھیں ان کے قدم کبھی نہیں رکے۔ ہم اتنے نیک یا پرہیزگار نہیں جو اچانک ہی اللہ کا راستہ مل جائے۔ اصل میں بات ساری یہ ہے کہ ہم راستہ ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہم ڈر سے نماز پڑھتے ہیں، محبت سے نہیں، اور اب جو ہمارا حال ہے اس پہ تو قیامت ہے۔ ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ انسان تو انسان، ہم بے زبان جانوروں پر بھی ترس نہیں کھاتے۔ اللہ سے محبت تو دور کی بات، ہم تو اب اس سے اتنا دور آ چکے ہیں کہ جہاں نہ وہ ہمیں نظر آتا ہے اور نہ ہی ہماری ذات ہمارے پاس ہے۔ بس ہم سب کھو گئے ہیں، ہمارے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب ہمیں گناہ بھی گناہ نہیں محسوس ہوتا۔ یہی دل دہلانے والی بات ہے۔ کہاں ہے اللہ، کہاں ہے ہم؟ کیا اب ہم اس لائق ہیں کہ اشرف المخلوقات کہلائے جا سکے؟ ہاں، ہمارے پاس بس ایک یہ لاجک ہے کہ اللہ
اللہ معاف کر دے گا۔ بے شک وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن خدا کا واسطہ اپنی طرف بھی تو دیکھو، خود کو بھی تو بدلو۔ کب تک یوں ہی ہم بھٹکتے رہیں گے؟ کب تک یوں ہی تڑپ تڑپ کر مرتے رہیں گے؟ کیا جب وہ ہم سے اشرف المخلوقات کا رتبہ چھین لے گا تب ہم انسان بنیں گے، یا ہماری بندگی سے منہ پھیر لے گا تب ہم سدھریں گے؟ وہ رحم تب ہی کرے گا جب ہم خود پر رحم کریں گے، وہ راستہ تب ہی دکھائے گا جب ہم اسے ڈھونڈیں گے۔ انسان کے لیے کبھی کبھی دعا اور صبر ہی وہ واحد حل ہوتا ہے۔ جب بے حد کوشش کے بعد بھی تم کچھ نہیں کر پاتے، جب وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں جنہیں تم نے خود کو توڑ کر سمیٹا ہوتا ہے، جب تم روتے ہو اور کوئی سنتا نہیں، جب تم پکارتے ہو اور کوئی پلٹتا نہیں، جانتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا بے بس کیوں کر دیتا ہے تاکہ یہ تمام تلخ حقیقتیں تمہیں اس تک واپس لے آئے، تاکہ تم اسے پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دے سکے، تاکہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہارے لیے معجزے کر کے تمہیں بتا سکے کہ کچھ چیزیں صرف دعا اور صبر سے ملتی ہیں، تاکہ وہ تمہیں دکھا سکے کہ جو کوئی نہیں بدل سکتا وہ تقدیریں بھی یقین سے بدلتی ہیں، تاکہ تم اس بات کو سمجھو کہ بند دروازوں کے پیچھے چھپی حکمتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اور یہ کہ کچھ چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ ہمارے لیے کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تم نے تو بس خاموشی سے اس کے کن کا انتظار کرنا ہے، ڈھیروں دعائیں کرنی ہیں، صبر کرنا ہے، کیونکہ کبھی کبھار دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے انسان کی تمام بے چینیوں اور پریشانیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، نماز اور صبر سے مدد لو۔ نماز کو ہمیشہ عاجزی اور انکساری سے ادا کرے، کیونکہ نماز انسان کے لیے اللہ پاک سے بات کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ نماز میں اللہ پاک ہماری بات کا جواب دیتا ہے، اسی لیے نماز کو ٹھہر ٹھہر کے ادا کرے، سکون سے، بالکل نماز کی خشوع خضوع کے ساتھ۔ نماز کی خشوع خضوع کے ساتھ ادائیگی ہی آپ کو سکون قلب حاصل کرنے میں مدد دے گی۔ نماز پڑھتے وقت اللہ پاک کی رحمتوں کو محسوس کرے، آپ مہکنے لگ جائیں گے، آپ کی روح مہکنے لگ جائے گی۔ نماز ہم پر بوجھ نہیں، نماز تو ایک ایسی عبادت ہے جب اللہ پاک کے بندے دنیاوی کام کی تھکاوٹ محسوس کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر ان کے کانوں میں اللہ اکبر کی آوازوں کی گونج آنا شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ جب بندہ دنیاوی کاموں میں مگن ہوتا ہے اور اذان کی آواز اس تک پہنچتی ہے تو اللہ کا نیک بندہ سکون محسوس کرتا ہے کہ اب اس تھکاوٹ سے نجات ملے گی اور نماز کا سکون حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ دنیاوی کاموں سے ایک وقفے کے طور پر انہیں نماز کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے۔ اس کا رب اپنے آپ سے ملنے بلاتا ہے کہ آؤ میرے بندے، اتار دو اپنا دنیاوی بوجھ، لاؤ کر دو میرے سپرد اپنی ساری تھکن، لاؤ کر دو میرے حوالے اپنے سارے دنیاوی معاملات۔ کتنا پیارا سودا ہے نا یہ صرف چند سجود کے ذریعے ہمیں سکون قلب حاصل کرنے کا بہت اچھا موقع ہے، جو اللہ ہمیں بخشتا ہے، جو اللہ کی طرف سے ہمیں بخشایا جاتا ہے۔ گرمی کو ٹھنڈی میں بدلنے والا رب، جو اللہ اتنی شدید گرمی کو ٹھنڈی ہواؤں میں بدل سکتا ہے، وہ جلد ہی تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل دے گا۔
آج کی حدیث، سرسبز و شادابی کی نبوی دعا حاصل کریں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنے، اسے سمجھے، اسے محفوظ رکھے اور اسے دوسروں تک پہنچائے کہ عنوان سے ملنے والی حدیث کو شیئر کر کے زبان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جاری ہونے والی سرسبزی و شادابی کی دعا کا مقصاد بنے۔ جزاک اللہ، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ یا اللہ، حج و عمرہ کرنے کی تڑپ دل میں اٹھی ہے، کوئی غیب سے وسیلہ پیدا کر دے۔ مولا، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تیرے خزانے میں تو کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ، اس دعا کو میرے حق میں قبول کر لے، اس دعا کو ان تمام کے حق میں قبول کر لے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ کچھ بھی مانگنے سے پہلے خیر مانگے، کچھ بھی مانگنے کے ساتھ خیر مانگے، کچھ بھی مانگنے کے بعد خیر مانگے۔ ہر چیز میں خیر کا ہونا اہم ہے، اگر خیر مل گئی تو گویا سب مل گیا۔ اللہ کے راستوں پر چلنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، پسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، خواہشات ختم کرنی پڑتی ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے یہ سب کون کرتا ہے؟ جو اس فانی دنیا کو سمجھ لیتا ہے، پھر وہ اللہ کو مانگتا ہے، اس کی خاطر ہر شے کی قربانی دے دیتا ہے، پھر جا کے اللہ کو پا لیتا ہے۔ پتہ ہے جنہیں اللہ مل جاتا ہے، پھر وہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں اور لب پر آنے سے پہلے اللہ کن کہہ دیتا ہے۔ جنہیں اللہ مل جاتا ہے نا، پھر انہیں کسی اور چیز کی طلب نہیں رہتی۔ ہم اپنے رب جل جلالہ کی حکمتیں کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ آزماتا ہے اور آخری حد تک لے جاتا ہے اور پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ ہی بڑھ جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف تھی تو تھی کیا۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دو، کیونکہ زندگی کا مقصد رب کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو نہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کی دعائیں یہ ہے: نمبر 1، اللہم ربی ولا یشرک بہ شیئا۔ پھر یہ 3 مرتبہ پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر یہ 12 مرتبہ پڑھے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ پھر یہ 4 مرتبہ پڑھیں، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے یہ خود بھی پڑھیں اور آگے لوگوں کو بھی شیئر کریں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ دن میں 1 مرتبہ ضرور کریں، اور اگر ہر نماز کے بعد کر لیں تو یہ آپ کے لیے سونے چاندی ایک طرف رکھنے کے برابر ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پر چھوڑ دیں۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا ہے وہ خود انشاءاللہ اس میں گریں گے، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے۔ سازشیں، غیبتیں، پیٹھ پیچھے وار لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ یہ سارے تماشے اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ برداشت کیا ہے؟ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے نا، پھر تکلیف غصہ بن کے باہر آ جاتی ہے، اور پھر لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ بدتمیز ہو گئے ہو تم۔ اور پتہ ہے سکون کیا ہوتا ہے؟ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا در اور اللہ کا ڈر۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔